علماء کرام نے فرمایا کہ کوثر سے مراد حضور کے علوم ہے۔ گویا فرمایا اے میرے نبی ہم نے جو آپ کو علم دیا وہ بھی کثیر ہے، اسی لیے میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا ہم نے قرآن اپنے حبیب کو سکھایا، ہم نے اپنے نبی کو علم عطا کیا، اور کس قدر علم عطا کیا فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اے لوگو میرا نبی غیب کی خبریں بتانے میں بخیل۔ یہ آیت اتری نا تو کچھ لوگ کلمہ اوپر سے پڑھتے ہیں، اندر کالے ہوتے ہیں، منافق اندر سے کالے تھے، کہنے لگے اللہ فرماتا ہے حضور، انہوں نے تو کہا نا حضور کہتے ہیں کہ فرمان تو اللہ کا تھا، کہتے ہیں یہ کہتے ہیں میں غیب بتانے پر بخیل نہیں، اگر محمد کو پتہ ہے غیب کی خبروں کا تو بتائیں ہماری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ سرکار کو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کے علم پر اعتراض کر رہے ہیں، تو حضور جلال میں آ گئے، آپ نے منبر لگایا اور فرمایا بلاؤ لوگوں کو، منافق بھی آ گئے، صحابہ بھی آ گئے، فرمایا ما بال قوم قد طعنوا فی علمی، اس قوم کا برا انجام کتنا ہوگا جس نے میرے علم پر اعتراض کیا۔ اب پوچھو، سرکار نے جلال میں 3 مرتبہ فرمایا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ ایک آدمی کے بارے میں لوگ کہتے تھے یہ آدمی حرام زادہ ہے، یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ من ابی، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابو کا حذیفہ، تیرا باپ حذیفہ ہے۔ ایک اور کہنے لگا، سوال کیا، حضور نے جواب دیا، حضرت عمر یوں ہاتھ باندھ کر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہمیں معاف کیجئے، واللہ ہم نے یہ باتیں نہیں کی، یہ منافقوں نے کی ہیں۔ حضور بار بار فرماتے رہے پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ تو رب العالمین نے محبوب کریم کو علوم کی وہ انتہا عطا کی جس کو عام مخلوق جان سکتی